Allah Akbar. It's important to remember that you can criticize the actions of a government without hating the people. ابہام کے اس دور میں مسلمان نوجوانوں کو جو بنیاد پرستوں کے فلسفے کو نہیں مانتے، مؤثر اور مستند رہنمائی کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ Where do you think آپ کے خیال میں ان مسلمان نوجوانوں یا مسلمانوں کو جو کچھ مسلمانوں کے انتہا پسند فلسفوں سے، جو ضروری نہیں کہ اسلام کے فلسفے ہوں، متفق نہیں ہیں، سچائی کی تلاش میں کہاں جانا چاہیے؟ Well, I think that a good place to turn to is to read the Quran. I mean, میرا خیال ہے کہ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھیں۔ میرا مطلب ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ میں ایسے نوجوانوں سے ملا ہوں جو قرآن کو عربی زبان میں تلاوت تو کر سکتے ہیں، لیکن جو عربی کے ایک لفظ کا مطلب بھی نہیں سمجھتے، وہ صرف اسے پڑھ کر ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کے مطلب کو بھی سمجھیں، وہ سمجھیں کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، پھر وہ حدیث کو سمجھیں، اور پھر موجودہ کلچر کو سمجھیں اور ان چیزوں کو سمجھیں جن کا پوری طرح سے سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ اسی طرح وہ اسلامی تاریخ پڑھیں، اس بارے میں مطالعہ کریں کہ اسلام کسی طور خوفزدہ اور قدامت پسند معاشرہ نہیں تھا، بلکہ ایک جرأت مندانہ اور روشن خیال معاشرہ تھا۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اچھے اخلاقی نمونوں کے ذریعے پھیلا تھا۔ وہ لوگ جب تجارت کرتے تھے، ان سے جب دوسرے لوگ ان سے ملتے تھے تو پوچھتے تھے، کیا تم اسلام کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ کہتے تھے، تم پرامن اور معقول دکھائی دیتے ہو، تم کس طرح ایسے بنے؟ ہمیں اس کے بارے میں مزید کچھ بتاؤ۔ یہ ہے وہ طریقہ جس سے لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ چلے گا، تند خوئی یا غیظ و غضب کے انداز سے نہیں، بلکہ پیار سے، تحمل سے، معقولیت سے اور اچھے کردار کے ذریعے۔ sort of things, but through love, through compassion, through fairness, through good character. اب جب کہ غازہ کا مسئلہ پوری دنیا میں ایک نمایاں اہمیت حاصل کر رہا ہے، کانگریس مین کیت ایلسن کے خیال میں اس کے نتیجے میں امریکہ کے ساتھ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے جو اہم نتائج سامنے آ سکتے ہیں، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد مملکت کی حمایت کریں گے تو کیا امریکہ میں لوگ آپ کو یہود مخالف سمجھتے ہوئے آپ پر تنقید کریں گے؟ Well, some people might, but I've been vocal in my calling for meeting the humanitarian needs of the Palestinian people, despite what anybody might say. ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسا کریں، لیکن میں فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی ضروریات پوری کرنے کے سلسلے میں کھلم کھلا اپیل کرتا رہا ہوں، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی کیا کہے گا۔ وہاں پر بہت سے لوگوں کے لیے طبی سہولتوں تک رسائی نہ ہونا، 10 لاکھ لوگوں کے لیے بجلی کا کاٹ دیا جانا، 8 لاکھ لوگوں کے لیے پانی کی فراہمی کا منقطع کیا جانا، یہ سب انتہائی سنجیدہ چیلنج ہیں، اور میں اس کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی اسے پسند کرے یا نہ کرے، میں مصائب میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا۔ ہمیں فوری طور پر ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، اور ہمیں اس سیاسی تنازع سے نمٹنا چاہیے جس کے نتیجے میں انسانی ہمدردی کے بحران جنم لیتے ہیں۔ Status for both Israelis and Palestinians that's based on a way forward so people could live and thrive and grow. would it be okay to say that people کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ بحیثیت ایک مسلمان کے کسی کو آپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کی ہے؟ so there's nothing to be afraid of from Keith Ellison? You know, let me tell you, I think anti-Semitism is horrible. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کے خلاف نسلی امتیاز غلط ہے، اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں خود پولینڈ گیا ہوں اور واشنگٹن میں قائم ہولوکاسٹ میوزیم بھی گیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جرمنی کی نازی حکومت نے بے گناہ یہودیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا، کس ظالمانہ طریقے سے یہودیوں کو زندہ جلایا گیا تھا اور ان پر ظلم ڈھایا گیا تھا۔ اگر آپ کو اسرائیل کی حکومت کے ساتھ کوئی اختلاف ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کسی بھی حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر اس میں ہم عوام کو شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ اسرائیل کے بیشتر شہری بھی اسرائیل کی بہت سی پالیسیوں کے خلاف ہیں، تو پھر دوسرے اسرائیل کی حکومت پر تنقید کیوں نہیں کر سکتے؟ تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اسرائیل کے عوام کے خلاف ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی حکومت کے بہت سے فیصلے غلط ثابت ہوئے ہیں، مگر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انسانیت کے خلاف ظلم پر آواز اٹھائیں، چاہے وہ ظلم کسی بھی قسم کا ہو یا اس ظلم کو کوئی بھی کر رہا ہو۔ میرے خیال سے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ کسی بھی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کر سکتے ہیں، مگر وہاں کی عوام سے نفرت کیے بغیر۔ It's just obvious and self-evident to me. What makes Muslims in America وہ کیا وجہ ہے کہ امریکی مسلمان دنیا کے بیشتر مسلمانوں کی نسبت مختلف انداز میں سوچتے ہیں؟ Well, you know, میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بیشتر مسلم ممالک سے مجھے بہت عزت اور پیار ملا ہے۔ میں پاکستان گیا ہوں اور وہاں میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے۔ میں پاکستان اور پاکستانیوں پر یقین رکھتا ہوں اور مجھے پاکستان کے مستقبل پر بھروسہ ہے۔ انشاءاللہ ان کو کامیابی ملے گی، اسی طرح مصر اور دوسرے ملکوں کو بھی۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں ہر قسم کے مذہب اور عقیدے کے لوگ بستے ہیں، ہمیں یہاں بین المذاہب کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں اور ہمسائے اور ساتھ کام کرنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ پرامن زندگی گزارنی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ امریکہ میں شہری حقوق کی ثقافت بہت پرانی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں افریقی امریکیوں کو برابر کا شریک نہیں سمجھا جاتا تھا اور تقریباً 250 سال تک انہیں غلام بنا کر رکھا گیا۔ میلکم ایکس اور کنگ مارٹن لوتھر جیسے لیڈروں نے امریکی عوام کو یہ یاد دلایا کہ امریکہ کا آئین یہ نہیں کہتا کہ تفریق کرو۔ سفید فام لوگوں نے افریقیوں کو برابر کے حقوق نہیں دیے تھے، مگر کسی اور نے آ کر ہمیں درست نہیں کیا۔ ہم نے خود اپنے آپ کو ٹھیک کیا۔ ہم نے شہری حقوق کی ایک طویل جدوجہد کی۔ امریکہ کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر انسان برابر ہے، چاہے اس کی رنگ یا نسل جو بھی ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ برا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کے بانیوں کے لفظوں اور آئین کی توہین کی جا رہی ہے اور لوگوں کو رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی جو امریکی عوام کو تقسیم کر رہے تھے، اور انہوں نے امریکی عوام کو یاد دلایا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر انسان برابر ہے اور خدا نے ہر انسان کو کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں، جیسے زندگی، آزادی، کامیابی یا خوشی کی تلاش، جو ہر انسان حاصل کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ کوشش کرے، اور اگر کوئی شخص کسی بھی امریکی کو ایسا کرنے سے روکے گا تو وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہوگا۔ اور پھر یہی ہوا کہ آخر کار ہر انسان کو برابر کے حقوق مل گئے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز مغرب کی کوئی ایجاد نہیں ہے، یہ تو ہمیں اسلام نے 1400 سال پہلے سکھایا تھا۔ Allah Akbar. You can get more with a positive approach than a negative one.